سبت جعفر زیدی رحمۃ اللہ علیہ کو شامل ثواب کرتے ہوئے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرما دیں۔ جب زخم کھا کے بنتے علی کے پسر گرے جلتی زمین پتشنا جگر خون میں تر گرے غل پڑ گیا کہ خاک بارش کے قمر گرے سن کر حسین قلب جگر تھام کر عباس دل پہ داغ علم کھا کے رہ گئے جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے جعفر کے پھول دشت میں باجے بجے سے باغے عدو میں جو ایک بار ڈیوڑی پا کے کہہ گئے اکبر باغا لے ذات اے بیبیوں میرے پپے آما سے ہوشیار گرزوں سے پڑھتے آنو محمد غوے پیگار گرزوں سے پڑھتے آنو محمد غوے آئے تے غم بھی صرف خبر کے سنانے کو جاتے گئے شہر غریبوں کے لاشیں اٹھانے کو جاتے گئے شہر غریبوں کے لاشیں اٹھانے خیمے میں یا تڑپتی رہی زینب غزین لاشوں پابان جو کہ وہاں پہنچے شاہدی دیکھا کہ غشغ خاک با دونوں وہ مغاجبی بگتا ہے خون بات کی طاقت ذرا نہیں بگتا ہے خون بات کی طاقت ذرا ڈالیں گری ہے چھٹ کے دلیروں کے غات سے قبضے مگر چھوٹے نہیں شیروں کے غات سے شان گلا گلا کے پکارے شگے خدا مامون سار گوش میں آؤ تو ایک ذرا
کچھ غال دل سناتے ہوئے جاؤ میں فدا، یہ سن کے دونوں شیروں نے کی آنکھیں نیم، یہ سن کے دونوں شیروں نے کی آنکھیں نیم، دیکھا رخ امام تو گھبرا کے رہ گئے، یاد آ گئی وہ بات کے ترا کے رہ گئے، مولا نے پیار سے کہا گئے یہ کیا کیا، لرزا گئے جسم کس کا تمہیں ڈر گئے میں فدا، شیخ کے قدم پکڑ کے پکارے وہ میں لگا دڑکا غمیں یہ کہیں اما نہ ہو خفا، دڑکا غمیں یہ کہیں اما نہ ہو خفا، زحمت ہوئی امام فلک بارگاہ کو، سمجھے نہ وہ کہ غم نے بلایا ہے شاہ کو، زحمت ہوئی امام فلک بارگاہ کو، سمجھے نہ وہ کہ غم نے بلایا ہے شاہ کو، سمجھے نہ وہ کہ غم نے بلایا ہے شاہ کو، جب زخم کھا کے بنتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ برادر اصفر اسد اور ان کے ساتھی سوز و سلام و مرثیہ پیش کر رہے تھے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مومن کرام، صد شکر ہے پروردگار کا کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم ایک بار پھر فرش اعضا پر تشریف فرما ہیں اور غم حسین منا رہے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف ہم اپنے آپ کو اہل بیت کی تعلیمات سے مزین کریں، بلکہ اس پیغام کو جو کہ آفاقی پیغام ہے اس کو انسانیت تک پہنچائیں۔ جناب گھائل میٹھی نے چند اشعار میں اس پیغام کو اس طرح بیان کیا ہے کہ فرش اعضا پر تشریف لائیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ خود کو یقین و عزم کا پیکر بنائیے، خود کو یقین و عزم کا پیکر بنائیے، بچوں کو دینیات کا خوگر بنائیے، بچوں کو دینیات کا خوگر بنائیے، بیٹوں کو اپنے خادم اکبر بنائیے، چادر کو بیٹیوں کا مقدر بنائیے، پھر تو حسینیت کا سبق ہوگا عام بھی، پھر تو حسینیت کا سبق ہوگا عام بھی، پھر ہم حسین کے ہیں کنیز و غلام بھی، پھر ہم حسین کے ہیں کنیز و غلام بھی۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں برادر شبی حیدر سے کہ وہ تشریف لائیں اور سلام عقیدت کے اشعار پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
بر محمد وآل محمد صلوات. امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے، مولا سجاد کے حوالے سے نہایت ہی خوبصورت کلام جناب زین جعفری کا آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات. کہ دل کو ہے یہ سکون کے راضی خدا ہوا، اپنے ذہنوں میں مولا سجاد کو رکھنا ہے کہ دل کو ہے یہ سکون کے راضی خدا ہوا. اب بیڑیوں میں بھی ہوں اگر میں تو کیا ہوا، اب بیڑیوں میں بھی ہوں اگر میں تو کیا ہوا. اور پھر یوں ہوا یزید نے بھی ہار مان لی، کس شان سے وہ شام کا قیدی رہا ہوا، کس شان سے وہ شام کا قیدی رہا ہوا. اور ہر بار مل رہے ہیں مطالب نئے نئے، ورنہ تو کون پڑھتا ہے خطبہ پڑھا ہوا، ورنہ تو کون پڑھتا ہے خطبہ پڑھا ہوا. اور آنکھوں میں شامیوں کی ندامت کے اشک تھے، بیمار جا رہا تھا شفا بانٹتا ہوا، بیمار جا رہا تھا شفا بانٹتا ہوا. اور ایک بادشاہ کھو گیا لوگوں کی بھیڑ میں، سجاد کے قدم جو بڑھے راستہ ہوا، سجاد کے قدم جو بڑھے راستہ ہوا. اور شعر سماعت فرمائیے گا کہ دربار کے خطیب نے لوگوں کو خوش کیا، راضی ہوئے امام نا راضی خدا ہوا، راضی ہوئے امام نا راضی خدا ہوا. اور دنیا پرست لوگ کہاں جان پائیں گے، حر کو اگر ہوا ہے تو کیا فائدہ ہوا، حر کو
اگر ہوا ہے تو کیا فائدہ ہوا، اور لبیک کہہ رہے ہیں جو لاشیں پڑے ہیں زین، میں ان کے درمیاں ہوں مگر چپ کھڑا ہوا، میں ان کے درمیاں ہوں مگر چپ کھڑا ہوا، دل کو ہے یہ سکون کے راضی خدا ہوا، اب بیڑیوں میں بھی ہوں اگر میں تو کیا ہوا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات۔ مولا سجاد کے حوالے سے ایک سلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، ردائیں چھینو نا، ردائیں چھینو نا لوگوں میرے گھرانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، سوال آب پہ سونے پہ اس کے رونے پہ، سوال آب پہ سونے پہ اس کے رونے پہ، وہ مارتے تھے، وہ مارتے تھے سکینہ کو ہر بہانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، بلائے کس طرح عباس کو مدد کے لیے، بلائے کس طرح عباس کو مدد کے لیے، وہ بیردا تھی، وہ بیردا تھی جھجکتی رہی بلانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، اور سلایا جاتا تھا
بے ہوش کر کے دروں سے سلایا جاتا تھا بے ہوش کر کے دروں سے جگایا جاتا تھا جگایا جاتا تھا بدع کو تازیانے سے وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے وہ خون رو کے کہتا رہا زمانے سے بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ برادر شبی حیدر سلام عقیدت پیش فرما رہے تھے، اسی کے ساتھ ہم ملتمس ہیں حجت الاسلام والمسلمین آغا سید نصرت عباس بخاری صاحب سے کہ زیب ممبر ہوں اور مجلس سے خطاب فرمائیں، اپنی پوری قوت ایمانی کے ساتھ ان نعروں کا جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین، تمام علماء، تمام شہداء اپنے محرومین کو استاد سید سبت جعفر شہید عارف حسینی کے رکوع پڑھ کر بس۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وَيُنَجِّ الصَّالِحِينَ وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ۔ والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات بھیجے محمد۔
عزاداران سید الشہداء، 5ویں محرم کی رات چند دنوں کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لال۔ کتنا انتظار کرتے ہیں محرم آئے گا، کتنا انسان تیاری کرتا ہے، فرش عزا بچھے گی، مجلسیں ہوں گی، ہم جائیں گے۔ آدھے عاشورہ گزر گیا، چند دن باقی ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے امام تک نہ پہنچ پائے تو کارواں تو گزر جائے گا، ہم رہ جائیں گے۔ اور یہ کارواں جو 61 ہجری میں پہلے کربلا رکا ہے اور اس کے بعد جو چلا ہے تو آج تک چل رہا ہے، جو ساتھ دیں گے وہ اس کاروان میں شامل ہوتے رہیں گے۔ یہ کاروان سید الشہداء کا کاروان ہے، یہ کاروان ان کا کاروان ہے جنہوں نے امام کے لیے خدا کے راستے پر جہاد کیا۔ اب ہم بھی اپنی زندگی میں مختلف چیزیں گزار رہے ہیں عزیزان محترم، ہم کس طرح اپنے آپ کو امام کے قریب کریں، اور امام جو ہمارے وجودوں کو متحول کرنے دنیا میں آئے ہیں، کون سی چیزیں رکاوٹ ہیں جو ہمیں امام تک پہنچنے نہیں دے رہی۔ ماشاءاللہ آپ سب جوان ہیں اور دنیا کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، آپ واقف ہیں۔ مختلف طریقوں سے ذہن کو تسخیر کیا جا رہا ہے، یعنی ذہن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر 61 ہجری کو کمپیئر کریں آج سے، تو 61 ہجری میں دشمن نے ذہنوں کو کنٹرول کیا ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یہاں ہزاروں کی تعداد امام کے سفیر کے پیچھے، امام کے نمائندے کے پیچھے، اور اچانک سے وہ تعداد ختم ہو گئی، اچانک سے وہ تعداد غائب ہو گئی۔ کہاں چلے گئے لوگ تو کوفہ میں تھے۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اہل کوفہ جو ہے وہ اتنی جلدی، تو یہاں دیکھیں ہم قرآن سے اگر مدد لیں تو قرآن جب بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے تو بنی اسرائیل کون ہے؟ کہ قرآن سب سے زیادہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کلیم اللہ ہیں اور اللہ سے گفتگو ہے، کلام ہے۔ اللہ نے بھی ان کے واقعات کو بہت بیان کیا ہے، اور یہ سب واقعات عبرت کے لیے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں جو ہے وہ عبرت کسے کہتے ہیں؟ عبرت عبور سے ہے، اور یعنی کہیں سے آپ گزر رہے ہیں۔ جب آپ کہیں سے گزر رہے ہیں تو آپ گزرتے وقت کیا مشاہدہ کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایسے گزر جائیں گے؟ نہیں، یعنی آپ کو زندگی میں عبرت لینی۔ نہج البلاغہ، خوب یہ نہج البلاغہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ کلام امیر ہے۔ کلام امیر اگر آپ خطبوں اور لیٹرز دیکھیں، امام نے اپنے گورنروں کو لیٹر لکھے ہیں، اپنے اصحاب کو لیٹر لکھے ہیں، اور بھی لوگوں کو لیٹر لکھے ہیں۔ ایک لیٹر میں امام نے جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے، حارث ہمدانی کو امام نے جو لیٹر لکھا ہے، اس میں امام نے کہا ہے حارث کو مخاطب کرتے وقت کہ جو چیزیں تاریخ میں ہو چکی ہیں نا وہ دوبارہ ہوں گی، دوبارہ ریپیٹ ہوں گی، تو تمہیں گزشتہ لوگوں سے عبرت لینی ہے۔ اور عبرت جو ہے وہ ایسے نہیں آتی ہے کہ آپ فوراً عبرت کو حاصل کر لیں، نہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے انسان کو فہم ہونا پڑتا ہے، یعنی ان سے سمجھ بوجھنے کی صلاحیت تو ہو جو عبرت لے۔ وہ بچہ جو ہے وہ عبرت نہیں لے پاتا، بچہ پلگ میں انگلی ڈالتا ہے، اس کو کرنٹ لگ جائے، کچھ بھی جائے، آپ اس کو منع کریں، بچہ ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو کمپائل کر سکے۔
ابھی اس کے اندر اتنے سارے وہ ٹچ کر کے چیزوں کو محسوس کرتا ہے، لگ جائے تھوڑا سا پیچھے ہو جائے گا پھر دوبارہ چلا جائے گا. لیکن عبرت کے لیے فہم چاہیے، انڈرسٹینڈنگ علم کی طرف متوجہ کرتی ہے. جب آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں، مثلا ایک بچہ ہے اس کی سمجھنے کی صلاحیت کم ہے تو آپ اس کو کچھ بھی پڑھاتے رہیں اس کو سمجھ نہیں آئے گا. بچے ہوتے ہیں، اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں، ذہن انسان بڑا ہو جاتا ہے مگر ذہن بالغ نہیں ہوتا. خوب کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر آپ پینیٹریٹ بات نہیں کر سکتے. جس طرح بڑھتا ہے فہم بڑھتا ہے، انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، علم پرسیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، باڈی علم حاصل ہوتا ہے. علم جب بڑھتا ہے تو پھر انسان بصیرت کی طرف جاتا ہے. بنی اسرائیل نے ایسے کیوں یہاں کوفہ والے چھوڑ کے چلے گئے؟ خوب یہ آپ کو کمپیریزن کرنا ہے. آج ہم جس سٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم بنی اسرائیل والے، ہم کوفہ والے ہیں، یا ہم دونوں میں سے بہتر ہیں، یا ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کیوں ایسی ہو گئی؟ بنی اسرائیل کیونکہ فرعونیت کے نظام میں پلی بڑھ رہی تھی. فرعون کا نظام کیا ہے؟ آج دنیا میں سائلنٹ طریقے سے فرعون کا نظام چل رہا ہے. بے حیائی، برائی، ظلم، قید، پابندیاں، مردوں کو مار دینا، عورتوں کو چھوڑ دینا، بچوں. اس زمانے میں فرعون کا اپنا سسٹم تھا. آج سسٹم ظاہر میں ویسا نہیں ہے، باطن میں ویسا ہی ہے. آج آپ کے برین کے ذریعے سے وہ مردوں کو مار دیتا ہے، عورتوں کو غلام بنا رہا ہے، خواہشات کا غلام، آرزوؤں کا غلام. سوشل میڈیا اس ٹائم جس فرعونیت کا مظاہرہ کر رہا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا. لوگوں کے وجود میں خود نمائی پیدا کرنا، میرے کتنے فالوورز ہیں، میرے کتنے لائکس ہیں، میں اپنے آپ کو دکھاؤں. انسان آج کیا کر رہا ہے؟ صرف دکھانے کے لیے اپنے گھر کی باتیں، اپنے کمرے کی ویڈیو، اپنی پرائیویٹ چیزیں، ہر چیز کیوں ڈال رہا ہے؟ اصل کیا پرابلم ہے اس کو؟ کیونکہ فرعونیت کے نظام نے ظاہری حیا کو بھی کھینچ لیا ہے. نظام ہے یہ. جب آپ کو پلیٹ فارم ملے گا تبھی تو آپ برباد ہوں گے. آپ کے پاس آپشن نہ ہو، اتنا ایزی ایکسیس نہ ہو ہر چیز اپلوڈ ہونے کا. اور اپلوڈ کہاں ہو رہا ہے؟ فری. ابھی میں یہاں کے پیکج دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں 480 روپے میں 60 GB. دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں 1 GB مہنگا ہے. خریدنے جائیں آپ، یورپ جائیں 30 یورو 1-2 GB دیا انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے. بھائی تھوڑا سا تو بڑھا دیں آپ، 10 GB کر لو. یہاں 480 روپے 50 روپے میں 600 نیٹ ورک، پتہ نہیں یہ کال، اور 60 GB. کیوں؟ تاکہ یہ بچے نیٹ فلکس بیٹھ کے دیکھتے رہیں، یوٹیوب دیکھتے رہیں، ٹک ٹاک دیکھتے رہیں. نظام ہے. کیا دیکھنا ہے؟ انہوں نے فزکس تھوڑی پڑھنی ہے، میتھس تھوڑی پڑھنی ہے، کیمسٹری تھوڑی پڑھنی ہے. انہوں نے حیا. یہ جب اس سسٹم میں آپ بڑے ہوں گے، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، ویسے کہہ رہا ہوں، جنرل کہہ رہا ہوں، تو اب آپ کیسے آپ الہی نظام میں انٹر ہو پائیں گے؟ کیسے ہوں گے آپ؟ کوئی جو ہے وہ متوجہ کرنے والا، کیونکہ ہم خود متوجہ نہیں ہیں، ہم آپ کو کیا متوجہ کریں گے؟ کیونکہ ہم مولوی حضرات تو خود اپنی لائکس میں پڑے ہوئے ہیں، کس نے کتنے ویوز لے لیے، کس نے کتنے وہ لے لیے. ہم تو اپنے پھنسے ہوئے ہیں، کس کی مجلسیں کتنی جگہ لائیو جا رہی ہیں. خوب بھی خطرناک ہے یہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضروری نہیں ہے، بہرحال مجلس یہاں سے دنیا میں جاتی ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہماری خواہشات، ہماری آرزوئیں ہدف امام حسین سے بہت دور چلی گئی ہیں. چاہے ہم عزاداری کیوں نہ کر رہے ہو. آپ بھی عزاداری پہ آتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں چلو ایک ویڈیو بنا کے دیکھ لو، تھوڑا اپلوڈ کر لیں، پھر دیکھیں کتنے لوگوں نے لائک کیا. آج میں نے ویڈیو ڈالی تھی، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کا ہدف کیا ہے؟ آپ کو کس چکر میں پھنسا دیا گیا ہے؟ کس چیز میں گریب کر لیا گیا ہے؟ یہ سسٹم کوفہ میں جو ابن زیاد ملعون نے جو پینیٹریشن کی ہے،
جو میڈیا وار چلائی ہے اس نے حضرت مسلم کو اکیلا کر دیا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کس طریقے سے وہ آیا. پہلی اسٹریٹجی ابن زیاد کی کیا تھی؟ بہروپیہ، روپ بدل کر آنا، سچ نہیں بتانا. کس طرح آیا وہ؟ کوفہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کوفہ میں خط لکھے گئے، لوگوں نے بولا مولا آ جائیے. کوفہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ امام کا. کس حلیے میں آیا؟ مقدس حلیے میں کوفہ میں انٹر. کیا ہوا؟ اتنے سارے کوفہ والے تھے، 3-4 لوگوں کو روک نہیں سکتے تھے. نفوذ کیا. جہاں آپ کے احساس اور جذبات ہے دشمن وہیں سے نفوذ کرتا ہے، وہیں سے نفوذ کرتا ہے. دشمن آپ کے سامنے نہیں آئے گا زہر کھا لو، چاکلیٹ کے اندر زہر دے گا یہ لوگ کھاؤ. دشمن سمجھنے کی خوب ضرورت ہے. اگر آپ اس دوسری چیز کو کہ جو توحید کے مقابلے میں ہے اسے انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے امام تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کو پتا تو ہو کہ سامنے والا رکاوٹ کیا دے رہا ہے. اب یہ سسٹم سب سے پہلے آ کر جہاں معاشرے کو دھوکے میں ڈالتا ہے، جہاں نفسوں کو خریدتا ہے، جہاں اجتماع کو اغوا کر لیتا ہے، اجتماع اغوا ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں نا کہ ہم کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ پوری دنیا میں ذکر امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر. اب یہ پوری دنیا میں ذکر کے باوجود بھی ہم تبدیلی اس طرح نہیں لا پا رہے جس طرح لانی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اغوا ہو جاتے ہیں. ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب میں مانچسٹر میں تھا، میرے دوست ساتھ تھے، ان کی ڈیوٹی تھی روز مجھے مجلس میں لے کے جاتے تھے. وہ ان کے چکر میں مجھے روز مجلس بھی نہیں پڑھنی پڑتی تھی، ریپیٹ بھی نہیں کرتا تھا میں تو روز، یہ تو ساتھ میرے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا مولانا صاحب مجلس میں تو ایسا لگتا ہے کہ بس انسان ٹکرے مار دے، توبہ، لیکن ویسے باہر نکلتے ہیں پھر وہی دنیا، وہی چیزیں آ جائیں. وہ دنیا ایسی ہے، دنیا کہ ہماری تو کوئی اتنی حیثیت بھی نہیں، نہ ہمارے زبان میں اتنی تاثیر ہے. لوگ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ اصحاب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہماری ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے دنیا واپس آ گئی. رسول خدا فرماتے ہیں اگر ہر وقت تمہاری حالت ایسی رہے تو ملائکہ تمہارے ہاتھوں کو چومنے لگ جائیں. اب یہ فطرت ہے انسان، اور یہ بہرحال جہاں انسان بری چیز بھول جاتا ہے وہاں اچھی چیز بھی بھول جاتا ہے. لیکن تکرار، ریپیٹیشن انسان کو بچا کے رکھتی ہے. اسی لیے 5 وقت کی نماز ایک چھوڑ دو گے، دوسری چھوڑ دو گے، تیسری چھوڑ دو گے، چوتھی چھوڑ دو، 5ویں تو پڑھو گے. آج چھوڑ دو گے کل تو پڑھو گے. کیوں رکھی ہے؟ ہفتے میں 1 دن عبادت نہیں ہے. اسی لیے عزاداری بھی ہر وقت ہے. آپ کا اپنا بھی کوئی مر جائے حسین کو یاد کرو. کیوں؟ کیونکہ حسین کو بھولنا نہیں ہے ظالموں، اور یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اب یہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ چیز جو انسان کو سب سے پہلے توڑتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان علم اور فہم اور دین کی طرف محنت نہیں کر رہا. ہم جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، جن لوگوں کے لیے آج آئے ہیں عزیزان محترم، میں نے آہستہ آہستہ سٹیپ آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے قلب کو روشن کریں. قلب کو روشن کرنے کے لیے ظاہر ہے عقل جو ہے، خداوند متعال نے عقل کو 70-75 لشکر دیے ہیں. حدیث عقل و جہل جو ہے اس میں اللہ نے عقل کو لشکر کیا ہے؟ شجاعت، صبر، استقامت، ایمان، یہ سب عقل کے لشکر ہیں. اور عقل ان لشکروں کے ساتھ کیوں اللہ نے عقل کو اتنی بڑی چیز دی ہے؟ کیونکہ اللہ نے جو بھی عقل کو دیا عقل نے اس کو قبول کر لیا ہے. اور عقل جو ہے وہ انسان کو آگے کی طرف بڑھاتی ہے. لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا عقل صرف ادراکات رکھتی ہے، درک کرتی ہے، دیکھتی نہیں ہے. دیکھتا قلب ہے انسان کا.
لیکن اب اس قلب کو روشن کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی ہے. پہلی چیز علم ہے, فہم ہے. معاشرہ, وہ معاشرہ جو کتاب دوست نہ ہو وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا, اور بہت جلدی ایسے معاشرے پر جھولا کا طبقہ حاکم ہو جاتا ہے. یعنی کون؟ یعنی جاہل لوگ حاکم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ معاشرہ علم دوست نہیں ہے. معاشرہ علم کیسے آئے گا؟ علم تبھی آئے گا کہ جب آپ مطالعہ کریں گے, پڑھیں گے. ہمارا مطالعہ کتنا ہے عزیزان محترم؟ دیکھیں میں جو بھی آپ سے بیان کرتا ہوں تو تھوڑی دیر ہے, 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوتا, وہ بھی ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں, میرے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ خود رشد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں مطالعے کے اصول قائم کرنے پڑیں گے. اور خاص طور پہ جوان ہیں آپ, میں نے کل آپ کو بتایا کہ ہماری زندگی میں ایک جو چیز ہے وہ فرصت ہے, اپرچونٹی ہے. آپ کے پاس اپرچونٹی ہے. پہلے آپ جائیں کسی اور ملک میں, ویسٹ میں جائیں تو لوگ اپنی ٹریولنگ میں بک رکھتے ہیں, ناول پڑھتے ہیں, کچھ بھی پڑھتے ہیں. ٹرین میں ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ میں اٹھے, کتاب پڑھی, 2 صفحے پڑھے, واپس بک مارک لگایا, گاڑی میں ڈالا, اتر گیا. خوب یہ ہیبٹ اب تو وہاں پہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو گئی ہے. لیکن یہ آپ سوچیں کہ ہم نے کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا آج تک. دین کے معاملے میں ہماری کتنی کتابیں. لوگ مولانا سوال پوچھتے ہیں, لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں, ظاہر ہے ہمارا حق بنتا ہے, مولانا صاحب یہ بتا دیں, یہ بتا دیں. یہ جو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں, اس پوچھنے سے پہلے آپ نے کتنا سرچ کیا, کتنا سرچ کیا. ابھی تو آپ کے سامنے احکام sistani.org, khamnai.org, leader.org, اسلام, کتنی ویب سائٹس ہیں, اس کے اوپر سب کوشچن آنسر ہیں. لیکن ہم سرچ ہی نہیں کرتے. مولانا صاحب آپ ہی بتائیں گے بھائی. اچھا بھائی ابھی ہم بتائیں گے. دوسری بات سب سے امپورٹنٹ احکام کے علاوہ عقیدہ ہے, دین, توحید ہے. توحید پر ہم نے کتنی کتابیں پڑھ لی, نبوت پر ہم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں, امامت پر ہم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں, ہم کربلا پر ہم نے کتنی کتابیں پڑھی, کربلا پر ہم نے خود کتنی کتابیں پڑھی ہیں. اذان محترم, پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاشرہ ظہور کی طرف حرکت کر رہا ہے؟ کیسے کرے گا؟ آپ اپنے سبجیکٹ کی کتنی کتابیں پڑھتے ہیں؟ اسکول میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ تو میں نے پڑھا ہے, ہوم ورک کیا. ہمارا تو ملک وہ ہے جہاں اسکول مہنگے سے مہنگا بھی ہو پھر بھی ٹیوشن پڑھنی ہے. ہمیں تو بھائی مہنگے اسکولوں میں کیوں کرا رہے ہو, پھر ٹیوشن تو پڑھے گا بچہ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تعلیمی نظام میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ اسکول پڑھا ہی نہیں رہا, اس کو ٹیوشن پڑھتا ہے. وہ کوئی بھی ہو ٹیوشن پڑھے گا. ٹیوشن کا کاروبار اچھا ہے ہمارے. میں ہی نہیں کہتا کہ آپ لوگ ٹیوشن میں پڑھاتے ہیں نہ پڑھائیں بھائی, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ کئی ملک ایسے ہیں جہاں ٹیوشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اصل کانسیپٹ نہیں ہے ٹیوشن کا. کیوں؟ وہ اسکول کیا کرنے جا رہا ہے؟ وہ ٹھیک ہے ہیلپ چاہیے, کبھی کسی سے لے لی, اور لیکن جو ہم پڑھایا جا رہا ہے, کیا یہ جو سبجیکٹ پڑھ رہا ہے اس پر بھی محنت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. اذان محترم, وہ جو ایک حکومت بننی ہے نا, وہ جو ایک حکومت بننی ہے وہ مدینہ فاضلہ ہے. وہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے. وہ جو آئی ٹی کے لوگ بیٹھے نا, تو آپ کو پتا ہے کہ فائر وال بنائی کیوں جاتی ہیں, ساری چیزیں کیوں بنائی جاتی ہیں کہ کوئی بگز نہ آئے, کوئی اٹیک نہ کرے. بینکنگ سسٹم جتنا بھی آن لائن ہوتا ہے وہ سب اسٹرانگ فائر وال پہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی گھس کر ڈیٹا انکرپٹ نہ کر لے, ڈیٹا چوری نہ کر لے. وہ آپ بھی اینٹی وائرس ڈالتے ہو کہ کوئی مال ویئر نہ آ جائے, اسپائی ویئر نہ آ جائے, اندر نہ گھس جائے, موبائل کو خراب نہ کر لے. خوب کیوں ہے یہ سب؟ وہ جو شہر ہوگا نا وہ بہت فائر وال پروف ہے. وہ فائر وال پروف اس میں نہیں ہے کہ کوئی اس میں گھس نہ پائے. جس میں بھی نقص ہوگا وہ اس شہر میں جا ہی نہیں پائے گا. اور یہ نقص یہاں ہے, یہاں. جس میں کینہ ہوگا وہ امام کی حکومت میں داخل نہیں ہو پائے گا. جس میں بغض ہوگا, جس میں منافقت ہوگی, نہیں جا پائے گا.
جس میں جہالت ہوگی نہیں جا پائے گا، جو اپنی طرف متوجہ نہیں اور دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہوگا وہ نہیں جا پائے گا۔ وہ آپ دیکھیں اب یہ علماء کی زندگی کی طرف متوجہ ہوں۔ واقعہ میں پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ انسان خوب پہچانا جاتا ہے، خاص طور پہ جوانوں کے لیے کتاب جو ہے وہ چند کتابیں جو ہیں وہ طالب علموں کے لیے تو بہت ضروری ہیں پڑھنا، لیکن عام جوانوں کے لیے بھی ہے کہ بہرحال انسان، کیونکہ جب تک آپ کا انٹرنل سافٹ ویئر ٹھیک نہیں ہوگا آپ ایکسٹرنل کچھ نہیں کر سکتے۔ انٹرنلی کمزور تھے، ابن زیاد نے تلواروں کو سونوں سے خرید لیا۔ انٹرنلی مضبوط ہوتے تو کھڑے رہتے، کٹ جاتے، مر جاتے، امام کے لیے کھڑے رہتے۔ ملا مہدی ناراکی، ملا احمد ناراکی کے جو والد ہیں، ان کی کتاب جامع السعادات، وہ کتاب معراج السعادہ اردو کے اندر بھی ہے۔ معراج السعادہ اخلاق کی کتاب ہے، اخلاقیات سے بھری کتاب ہے۔ اس کو پڑھیں، پی ڈی ایف بھی مل جائے گی آپ کو، ویب سائٹس پہ پڑھی ہوئی، فری میں، پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا۔ وہ جو ان کے والد نے کتاب لکھی تھی، یہ کتاب اس کا خلاصہ ہے، جامع السعادہ۔ وہ کتاب عربی میں لکھی گئی، عربی میں لکھی گئی۔ جب یہ نجف کے حوزے میں گئے تو لوگوں نے بہت سراہا کہ بھئی ماشاءاللہ کیا کتاب لکھی۔ بڑے بڑے علماء ملنے آئے کہ بھئی آپ نے کتنی زبردست کتاب لکھی۔ اگر کوئی نہیں آیا تو ایک شخص نہیں آیا، کون؟ کہ جو بہت بڑا عالم ہے اپنے زمانے کا، اور وہ سید مہدی بحر العلوم۔ سید مہدی بحر العلوم وہ ہستی ہیں کہ جنہیں وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم ٹرانسفر کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ امام نے سینے سے لگا کر مسجد کوفہ میں علم کو ٹرانسفر کیا ہے۔ وہ ایسی شخصیت تھی، بریکٹ میں ایک زمانے میں انہوں نے درس دینا چھوڑ دیا۔ بڑے بڑے لوگوں نے مراجع کیا کہ بھئی آپ نے درس دینا چھوڑ دیا۔ کہا ہم نہیں۔ کہا وجہ تو بتائیں۔ کہا میں رات کو غریبوں کی مدد کرتا ہوں، رات کو کوفہ میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، لیکن میں نے رات کو کسی طالب علم کو نہیں دیکھا جو رات کو اٹھ کے مناجات کرتا ہو۔ میں ان طالب علموں کو نہیں پڑھاؤں گا جو رات کو اٹھ کے خدا سے مناجات نہیں کر رہے۔ جب یہ طالب علموں کو پتہ چلا تو کہتے سب نے گریہ کیا، استغفار کیا، اور راتوں کو اٹھ کے تضرع شروع کر دیا۔ تب انہوں نے دوبارہ تدریس شروع کی۔ یہ ملنے نہیں آئے تو انہوں نے کہا ملا مہدی ناراکی نے کہ میں خود لوگوں نے بولا بھائی آپ نہیں جائیں، لوگ کہا نہیں وہ سید ہے میں گئے، درس دے رہے تھے، بیٹھے، درس ختم ہوا، وہ اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی اٹھ کے چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، انہوں نے کہا میں پھر جاتا ہوں۔ جو ساتھ میں لوگ تھے انہوں نے کہا مولانا بس کر دیجئے، وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ کہا نہیں میں پھر جاؤں۔ گئے، درس ختم، یہ بھی اٹھ گئے، وہ بھی اٹھ گئے، کوئی بات ہی نہیں۔ یہ چلے گئے سامرا، کربلا، کاظمین، واپس نجف آئے، واپس جانے لگے تو کہا میں پھر چلتا ہوں۔ وہ لوگوں نے بولا کتنا اپنے نفس کو توڑیں گے آپ، کتنا اپنے نفس کو شکستہ کریں گے؟ کہا کوئی مسئلہ۔ جیسے ہی یہ نکلے اور سید کو پتہ چلا کہ یہ آ رہے ہیں، سید بغیر جوتوں کے دوڑتے ہوئے گلی کے کونے پہ آئے اور ان کو لے کر آئے، بٹھایا، بات کی۔ کہا آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ پہلے 2-3 دفعہ آئے، میں نے آپ سے بات نہیں کی یا میں آپ کے پاس نہیں آیا؟ کہا نہیں، کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے یہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ یہ انٹرنل ہے۔ یہ مجلس حسین سے اٹھ کے آدمی جائے اور واپس میں چلتے والے کو 2 لگا دے، منہ سے لگا، پٹو کہاں سے آ رہا ہو؟ مجلس سے آ رہا ہو۔ سبیل لگائی ہوئی ہے، 3 بج رہے ہیں رات کے، کوئی بھی نہیں ہے سبیل پہ، اونچی آواز میں نوحے چل رہے ہیں۔
یہ امام حسین کے ماننے والے ہیں. یعنی حسین کو نہیں سمجھے. یعنی آپ دنیا کو کیا دکھانا چاہ رہے ہو؟ یعنی ہم محرم میں ہم کچھ بھی کریں گے. ابے بھائی کیا مطلب کچھ بھی کریں گے؟ لوگوں کو کھینچو اپنی طرف. ریبیل کر رہے ہو. مجھے کئی لوگ بعض اوقات بیچارے لوگ ڈرتے ہیں, کسی کو کچھ بول دو کہتے ہیں لو بھائی آزاداری کی دشمن ہو. بھائی بیچارے لوگ اپنے اپارٹمنٹ سے لوگوں نے مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی ہیں. مولوی صاحب دیکھیں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا, دریاں بھی نہیں بچھی ہوئی ہیں, بس ایک 2-4 کناتیں لگی ہوئی ہیں اور 3 بج رہے ہیں. دیکھیں اب کوئی بوڑھا ہے, کوئی بزرگ ہے. عزیزان محترم معاملہ بہت نازک ہے. امام حسین تک پہنچنا آسان نہیں ہے. اپنی ذات سے گزرنا پڑتا ہے. جو اپنے آپ کو فنا کرے گا وہ حسین تک پہنچے گا. جہاں میں ہوں, جہاں میری باتیں ہوں, وہاں امام حسین نہیں آ سکتا. یہ قلب بہت پاک ہے. اسی کی تو اصلاح کرنی ہے. مجلس ہے اس لیے میں اپنی اصلاح کے لیے آتا ہوں. میں خود مجلس نہ پڑھوں میں مر جاؤں گا. وہ چند دن گزرتے ہیں میں کہیں ٹریول نہ کروں, میرے گھر والے میرے چہرے پر پریشانی دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, اب آپ بہتری یہ چلے جائیں تو اچھی بات ہے کہیں نہ کہیں, کیونکہ آپ کے حالات ہمیں اچھے. کیوں؟ کیونکہ رزق کے معنوی ذکر حسین ہے. وجود کو ذکر چاہیے. امام علی علیہ السلام فرماتے نہیں تھے کمیل سے, کمیل واز کرو واز. کیوں؟ کان سننا چاہتے ہیں. وہ جب انسان وجود اس کا گفتگو کرتا ہے تو وہ خود بھی سن رہا ہوتا ہے, خود سن رہا ہے. ہمارے ایک مرشد کہتے تھے کہ تم جب بولتے ہو تو تم نہیں بول رہے, ہم بول رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی ہم خود سن رہے ہیں, ہم خود سننا چاہتے ہیں. کچھ پہلی چیز یہی ہے کہ انسان فہم علم بڑھائے زندگی میں. کتاب PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں, آسان ہے. 10 دن 10 حدیثیں تو پڑھ سکتے ہیں. 10 دن امام حسین کی 10 حدیثیں پڑھ تو سکتے ہیں. یہ تو ہماری اپنی بھی کوتاہی ہے جان محترم. ہم بھی آپ کو باتیں نہیں بتاتے. میں دوسرے علماء کو تو نہیں کہہ سکتا, میں اپنی غلطی آپ کے سامنے آشکار کر رہا ہوں. اب ہم 10 دنوں میں کچھ چیزیں پڑھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. خوب جہاں آپ اتنا سیکریفائس کرتے ہیں اپنے ٹائم کے لیے, وہاں تھوڑا سا اور کر سکتے ہیں. یہ نقصان نہیں دے گا. علم ہمیشہ انسان کے وجود کو نورانی کرتا ہے, نور آتا ہے. اور اگر جب ویسے بھی معصوم کا قول ہو تو انسان کا وجود ویسے ہی نورانی ہو جاتا ہے. امام رضا علیہ السلام امام رضا فرماتے ہیں کہ تم ہمارے کلام کو لوگوں تک پہنچا دو, ہم جانیں اور لوگ جانیں. اور یہی امام فرماتے ہیں کہ مجھے مشہد سے بڑی محبت ہے. ویسے تو ہر حرم سے محبت ہے, لیکن مشہد کی ہوا کچھ الگ ہی ہے. ویسے امام فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف سے, کہ تم اگر اللہ کے کم دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ تو خدا تمہارے کم عمل کو بھی قبول کر لے گا. یہ انسان خوب طلب تڑپ ضروری ہے جان محترم. ایک عالم دین جن کو اللہ نے توفیق دی ہوئی تھی کہ وہ حرم میں سحر کی اور فجر کی نماز پڑھا کرتے, 2 گھنٹے کہتے ہیں کہ تہجد پڑھا کرتے تھے. 2 گھنٹے تہجد. خدا ہمیں بھی جو ہے وہ اس سحر میں خدا کلام کرنے کا رزق عطا فرمائے. تہجد پڑھا کرتے تھے. بیمار ہو گئے, مریض ہو گئے, شدید مریض ہو گئے, ہاسپٹل چلے گئے. اب خدا جو ایک توفیق تھی جو ہر روز مشہد میں امام کے حرم میں جانے کی, اب وہ کم ہو گئی. تو بڑا گریہ کیا انہوں نے کہ پاؤں میں شدید درد, نہیں جا سکتے.
تو بہرحال توسل کیا امام سے بیداری میں یا سوتے میں. آیت اللہ شمس الدین آغا ہاشمی نجات سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک باغ ہے اور باغ میں امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور باغ میں خوبصورت پھول ہیں. انہوں نے ایک پھول توڑا اور مجھے دیا اور پھر اپنے ہاتھ کو میرے ٹانگ پر جو ہے وہ لگایا. اچانک سے پھر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا درد ختم ہو گیا ہے اور پھول میرے ہاتھ میں ہے. اللہم صلی خدا ہم سب کو مشہد مقدس اور کم المقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے. وزان محترم وہ کہتے ہیں کہ امام نے جب یہ مجھے دیا تو وہ جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور اس میں شفا رکھی ہے، کہا امام نے یہ آیت تلاوت کی. کہہ رہا اس کے بعد جب بھی کوئی مریض ہوتا تھا، کوئی بھی مریض ہوتا تھا تو میں یہ آیت کی تلاوت کرتا تھا اور ہاتھ لگاتا تھا، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا. اب یہ وجود جب اس قابل ہو جاتا ہے تو یہ امام کو اپنے قلب سے مشاہدہ کرتا ہے. اب خدا ہمیں توفیق دے عزیزان محترم. اب جب تک ہم اپنے اس قلب کو وسیع نہیں کریں گے ہم کربلا نہیں پہنچ سکتے. اگر ہم نارمل رہے، اسی دنیا میں رہے، تو ہمارا حال وہی ہوگا جو اس شخص کا تھا. وہ جو ایک ذاکر تھا وہ کہتا تھا کہ امام کے صاحب میں بھی کربلا میں ہوتا تو امام کے صحابیوں کی طرح، انہوں نے کہا میں نے بھی ہوتا، میں بھی کھڑا ہو جاتا. امام کے صحابی تو کوئی ہوتے، میں بھی ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. تو اسے خواب میں کیا دکھایا گیا؟ روز کربلا تیر آ رہے ہیں آتش سے بھرے اور وہ کھڑا ہوا ہے اور امام نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے ہی تیر قریب آیا خود سائڈ پہ ہو گیا، تیر امام کو پیوست ہو گیا. چند تیر امام کو لگے، اب یہ شرمندہ ہے. امام نے کہا کہ آئندہ کبھی یہ نہیں کہنا کہ میرے صحابیوں جیسے، میرے صحابیوں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ کربلا آسان نہیں ہے. توحید کی وادی میں آنا کربلا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنی خواہشات سے، اور خواہشات انسان خود جو ایک سسٹم ہے انسان کا اپنا، وہ اس کو بھی آپ بغیر علم کے سولف نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کے ظاہر میں جو وہ بیماریاں ہیں اسی طرح انسان کے باطن میں بھی بیماریاں ہیں. انسان کے باطن کے اندر بھی کہ اب آج جو ویسٹرن علم ہے یا ویسٹرن ایک تھیوری ہے وہ انسان کے باطن کی طرف متوجہ نہیں ہے، وہ صرف ظاہر ہے. آپ اچھا پڑھ لیں، اچھا بزنس، اچھی شاپ، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھا سب کچھ. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو دنیا طلب کرتے ہیں ہم انہیں سب کچھ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے جنت جہنم کی آگ کے. دنیا کی جو تعلیم ہے وہ صرف ظاہر کو اچھا کر رہی ہے. آپ کی پوسٹ کیا ہوگی، آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہوگا، آپ کو بہیو کیسے کرنا ہے، آپ کا اخلاق کیسے ہونا ہے، آپ کو سب آرڈینیٹ سے بات کیسے کرنی ہے. آپ ڈاکٹر ہیں لیکن بغیر پیسوں کے آپ کو کسی کی تربیت کرنی پڑ جائے، کبھی گاؤں دیہات میں جا کر لوگوں کے لیے کلینک لگانا جائے، یہ یونیورسٹی نہیں پڑھاتی ہے آپ کو. دنیا صرف آپ کے ظاہر کو بہتر کر رہی ہے، مگر یہ الہی یونیورسٹی ہے، یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے جو آپ کے باطن کو بہتر کر رہی ہے. اور قیامت والے دن ظاہر تو اٹھایا جائے گا، اصل کیا ہے؟ باطن. باطن. قبر میں جائیں سب ختم ہو جائے گا، گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں بھی ختم ہو گئی انسان کی، تو پھر عذاب کس پر ہے؟ باطن پر ہے. باطن. اس باطن کو صاف ایگزٹ دیں. یہاں آتے ہیں، بارش ہو رہی ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ باہر بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال ڈرزلنگ تو شام سے ہو رہی ہے. یقیناً آپ آتے ہیں، تکلیف بھی ہے یقیناً آپ کو، لیکن مولا آپ کو اس کا اجر دے. عزیزان محترم، موسیٰ آپ سوکھے کپڑوں میں آئے، آپ باہر نکلتے ہوئے گیلے ہوتے ہوئے گھر جا رہے ہیں.
ایگزٹ اس زندگی سے کیا ہے. کیا میں پیدا ہوا معصوم, دنیا نے مجھے سکھایا, پڑھایا, اچھی لوگ مل گئے, اچھی اپورچونٹی مل گئی, اچھا سیکھ لیا, صحیح ہو گیا. لیکن غلط چیزیں ہوئیں اور ایگزٹ کا ٹائم کسی کو نہیں پتا. مرنا کب ہے کسی کو نہیں پتا. کوئی بزرگ میں بزرگی میں چلا جائے گا, کوئی بچپن میں چلا جائے گا, کوئی جوانی میں چلا جائے گا. اب یہ جو آپ ڈیتھ ہوئی, آپ کی ایگزٹ ہوا, جیسے ہی آپ کا ایگزٹ ہوا, آپ کی جو برزخ کی زندگی تھی جسے آپ نے خود ڈیزائن کیا تھا, برزخ کوئی دور کوئی جگہ نہیں ہے, برزخ عالم ملکوت آپ کے ساتھ ساتھ ہے. جس حالت میں آپ کا یہاں دروازہ بند ہوا وہاں دروازہ کھل جائے گا, اور وہ دروازہ جہاں کھلے گا تو اس میں جو کچھ آپ نے بھیجا تھا وہی ہے. جو اینٹیں آپ نے بھیجی تھیں اسی دیواروں سے آپ کے وہاں گھر بنے ہوئے ہیں. جو درختوں کو آپ نے پانی دیا تھا وہی درخت آپ کو سائے کے لیے ہے. اگر زبان 200 گنا زبان سے ہے, قبر میں سب سے زیادہ عذاب زبان سے ہے. زبان ہے کیا؟ گوشت کا ایک ٹکڑا بس. اگر انسان چاہے تو اس کے اختیار میں رہ سکتا ہے, اگر انسان نہ چاہے تو انسان پھر اس کے غلام بن جاتا ہے. اب ہم جو بول رہے ہیں, جو بھی بول رہے ہیں, عالم برزخ میں منسجم ہو رہا ہے, جسم بن رہا ہے. یہ جو آپ بنا رہے ہیں یہی چیز یا آپ کو امام کی طرف لے کے جا رہی ہے یا امام سے دور کر رہی ہے. یہ جو بھاری پن ہے, یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ فرار کرو خدا کی طرف, فرار کرو. کس چیز سے؟ تم جتنی جلدی خدا کی طرف فرار کرو گے اتنا تمہارا بوجھ ہلکا ہوگا. گناہ تمہیں بھاری کر دیں گے, تم بھاگ نہیں سکتے خدا کی طرف. مناجات شعبانیہ میں کہ فراز ہے, وَقَدْ هَرَبْتُ إِلَيْكَ, میں دوڑتا ہوا تیری بارگاہ میں آیا ہوں. وَقَفْتُ إِلَيْكَ, تیرے سامنے کھڑا ہوں. تو نے رسوا کر دیا تو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے مجھے. جتنا آپ بوجھ ڈالیں گے اتنا آپ کو مشکل ہے خدا تک پہنچنے. آیت اللہ قمشی تفسیر قرآن, مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو روح اور بدن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھینچاؤ میں رکھتے ہیں. مادہ روح کو تنگ کرتا ہے, روح کو نکلنے نہیں دیتا. کیوں؟ اگر زندگی مادی گزرے تو روح بہت مشکل سے نکلتی ہے, اور یہ جو پروسیس ہے کہتے ہیں یہ بہت لمبا ہو جاتا ہے اور انسان اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے. ایک شخص کہ جسے ایکسپیرئنس ہوا لائف آفٹر ڈیتھ کا, وہ کہتا ہے میں گھر سے باہر نکلا, گھر میں کوئی سلنڈر تھا, میں نے آگ لگ گئی, میں اس کو باہر پھینکنے گیا صحن سے, تو صحن میں میرے ہمسائے کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی, اس میں سلنڈر لگا ہوا تھا, وہ رکھا, وہ بھی پھٹ گیا. وہ پھٹا تو پورے بدن میں آگ لگ گئی, پورا بدن جل گیا. اسی جلتے ہوئے میں اس کی روح نکل گئی. یہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو اوپر سے دیکھ رہا ہوں, بدن میرا جل رہا ہے, میری روح, میں اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہا ہوں. اچانک سے دیکھا کہ میری ماں آئی اور اس نے گریا شروع کر دیا, رونا شروع کر دیا, اور مطلب چیخ و پکار, اس کی چیخ و پکار اور اس کے گریے نے میری روح واپس بدن میں گئی. لیکن یہ جو پروسیس تھا نا دوبارہ بدن کا, یہ بالکل ایسا تھا کہ انسان تیغ تلواروں کے اوپر سے گزرتا ہوا واپس جا رہا. پھر میں گیا, میں نے پائپ اٹھایا, اپنے آپ کو ڈالا, اتنے میں ایمبولنس آئی, مجھے لے کے گئی. لیکن جیسے ہی میں ہاسپٹل پہنچا تو 100% برن تھا, پوری باڈی جل چکی تھی, وہ سب کپڑے شپڑے چپک گئے تھے. اب مجھے انہوں نے اتارنا تھا, لیکن جب آپ کو کچھ اتاریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے پین کلر یا انیستھیزیا لگائیں, لیکن باڈی میں کہیں جگہ ہی نہیں تھی.
کہ اینستھیزیا لگے، بے ہوش کیا جائے، مجبوراً مجھے زندہ حالت میں، ہوش کی حالت میں میری کھال کو کھینچا گیا. جیسے ہی میری کھال کھینچی دوبارہ میری روح پرواز کر گئی. دوبارہ میں نے دیکھا، پھر میں وہی ہوں. لیکن پھر وہی چیزیں دیکھنے کے بعد واپس جب میری روح گئی پھر وہی تکلیف. عزیزان محترم، یہ لفظوں میں کہنا بہت آسان ہے، بہت آسان، لیکن جب روح نکلتی ہے، روایات کہتی ہیں 300 تلواروں کی نوکیں جب بدن میں چپ رہی ہوں روح ویسے نکلتی ہے. لیکن جو رجب کے آخری روزے رکھتا ہے اس کی روح خوشبو کی طرح باہر نکل جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ سارا پروسیجر دوسرے عالم میں لکھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ مجھے توجہ ہی نہیں ہے کہ دوسرا عالم بھی ہے یا نہیں ہے. دوسرے عالم میں کیوں جو امام کے ساتھ تھے انہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ کیوں تھے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہیں دیکھ رہے تھے، کہیں دیکھ رہے. اور جو اپنے آپ کو امام کے پاس دیکھتا ہے اس کے بدن کے ٹکڑے بھی ہو جائیں اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو ہم عزیزان محترم جو امام کے ساتھ ہوگا اسے امام بہت کمال پہ پہنچا دیتے. کربلا میں بہت معذرت کہ میں نے آپ کو زحمت دی. عزیزان محترم، کربلا میں جو امام کے قریب آیا امام نے اسے کمال پہ پہنچا دیا. کربلا میں کیسی کیسی ہستیاں ہیں، کیسی ہستیاں ہیں. معصوم کوئی نہیں ہے سوائے امام کے، لیکن آپ دیکھیں ان کے مقام دیکھیں. حضرت ابو الفضل العباس مقام دیکھیں آپ، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر. اب یہ ہستیاں یہ آسان نہیں ہے. آج آپ ان کا ذکر کرتے ہیں، آج آپ ان کے لیے رو رہے ہیں، یہ کوئی عام دنیا ہے. یہ وادی عام وادی نہیں ہے. یہ کسی اور وادی میں ماجرا ہر سال ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ماجرا ریپیٹ ہو رہا ہے. آپ کا قلب پاک ہے، آپ اس عالم سے چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں. رونا گریہ کرنا میڈیکلی پروسیجر ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے آنکھوں میں وہ لکوڈ تھوڑی ڈالا جاتا ہے، وہ جو آئیز کے لیے، بیماری کے لیے، کسی کے لیے آپ کو ڈالیں تو آپ رونا ہے. نہیں، یہ رونا آپ کا، آپ کے احساسات کچھ الفاظ سے سنک ہوتے ہیں، ارتعاش پیدا ہوتا ہے. یہ ارتعاش آپ کے باطن قلب میں جاتا ہے. یہ جب آپ کے باطن قلب میں جاتا ہے تو منظر کشی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ منظر کشی کسی اور عالم میں ہے. یہ منظر کشی جب ہوتی ہے تو فیومز آپ کے قلب سے اٹھنا شروع ہوتے ہیں. باڈی کا جو سسٹم ہے وہ آپ کے قلب کی اطاعت کرنے لگتا ہے اور آپ کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ آنسو عام آنسو نہیں ہے. اس ایک آنسو کی قیمت قیامت والے دن آپ کو پتہ چلے گی. ایک آنسو، یہ بڑا پروسیجر ہے، بڑا سسٹم ہے. دنیا اس کو سمجھ نہیں پائی. فرقے جنہوں نے اصل جنہیں خدا کا نہ پتا ہو، جنہیں رسول کا نہ پتا ہو، انہیں گریے کا کیا پتا. وہ جو کہتے ہیں رونا حرام ہے تو فلانا ہے، یہ انہیں کیا پتا رسول کسے کہتے ہیں. جو رسول امام حسین کی ولادت پہ خود روئے ہوں، میری آپ کی حیثیت. عزیزان موت، ایک اور ہستی کربلا میں ایسی ہے کہ جس کا وجود نہ ہوتا تو کربلا نہیں ہوتی. فارسی کے اندر مصرع ہے، کربلا میں ماند اگر زینب نہ بود. کربلا میں رہ جاتی، کربلا رہ جاتی کربلا میں
اگر زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی. بس یہ چند مصائب کے جملے. عزیزان محترم، آج ان کو رونا ہے جن پر بی بی زینب نے کربلا میں گریہ نہیں کیا گریہ. 28 رجب کے واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کیا. کس طرح بی بی زینب نکلی ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ تیار ہو رہی ہیں، جا رہی ہیں، اپنے شوہر سے اجازت لی، بچے دے دیے گئے کہ بچوں کو لے جاؤ، جب وقت پڑے تو ان کو قربان کر دینا. بس سارے راستے بی بی زینب اپنے بھائی کے ساتھ اپنے بھائی سے دور نہیں ہوئی. عجیب محبت ہے بہن بھائیوں کی، عجیب محبت. بھائی کے لیے پریشانی، بھائی کے لیے اضطراب. شب عاشور بھی بی بی زینب اپنے بھائی کے لیے پریشان ہے. بھیا یہ اصحاب کل آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کیونکہ ماں کی ایک نشانی تو رہ گئی ہے، اب اس نشانی کو کیسے زینب چھوڑ دے؟ اللہ اکبر. ہاں عزیزان محترم، شب عاشور ہر ماں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے. کربلا کی ماؤں کو سلام کہ جنہوں نے تشنگی اور پیاس اور غربت اور دشت کربلا کے باوجود اپنے بچوں کو تیار کیا. کسی ماں نے یہ بہانہ نہیں دیا کہ مطلب ہم کیسے تیار کریں، نہیں. ہر ماں رات کو اسی امید پر ہے کہ صبح اس کے جگر کے ٹکڑے امام پر قربان ہو جائے. بی بی زینب بھی اپنے بچوں کو رات کو یہی وصیت کر رہی، بیٹا صبح اپنے ماموں پر قربانی دینی ہے. روز عاشور آئی، ہر کوئی جا رہا ہے. آپ مقاتل پڑھتے رہتے ہیں، پہلے اصحاب گئے، پھر بنی ہاشم شروع ہوئے. اور بی بی زینب کو اپنے بچوں سے زیادہ علی اکبر سے محبت ہے. اور بہرحال آگے ایام آئیں گے اس جوان کے بھی. جو بھی بدن آیا خیمے میں سب سے پہلے بی بی زینب آئی ہے. کیوں؟ تاکہ بھائی کو کوئی کمی محسوس نہ ہو. کھڑی ہوئی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ. دن گزر رہا ہے، اون و محمد کو اجازت نہیں مل رہی. بی بی زینب اپنے بچوں کو لے کر اپنے بھائی کے پاس گئیں کہ بھیا ان کو اجازت. بھائی کیسے اجازت دے کہ بہن کے لختے جگر ہیں؟ اجازت ملی. عزیزان محترم، بس چند منٹ ہیں، شبیہ تابوت برآمد ہونا ہے. بی بی سیدہ کے نواسے ہیں یہ یاد رکھیے گا. ثانی زہرا کے بیٹے ہیں یہ. روتے ہوئے کوتاہی مت کیجیے گا. اللہ اکبر. امام نے اجازت دی، جاؤ. اون و محمد گئے. جنگ آپ سنتے رہتے، میں تو اتنا بہرحال مقتل اور رجس نہیں پڑھ پاتا. جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں. جنگ تو جانتے تھے. دونوں نے خطرناک وار کیا. ایک میمنہ پہ میسرہ پہ کہتے ہیں ایسا وار کیا دشمن کو پلٹ دیا. لیکن بچے تھے اور پیاسے بھی تھے. لڑتے لڑتے چھوٹا بھائی گر گیا.
جیسے ہی چھوٹا بھائی گرا نا تو بڑا بھائی تیزی سے اس کے پاس آیا، محمد ہم بھی آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی، اون بھی اپنی سواری سے گر گئے۔ گرے، جیسے ہی گرے کہا مولا ہمارا آخری سلام ہو، زینب کی قربانی۔ عزاداران محترم، مقاتل کہتے ہیں، پھر آپ جانتے ہیں نا کہ یہ بہت سارے باتیں جو ہیں وہ خود آپ تصور کریں، مطلب ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں مقتل میں اس طرح ہوں، مطلب کچھ چیزیں واضح ہیں کہ جب بچے گرے ہوں گے تو بھگدڑ مچتی ہے دشمن کی، اس بھگدڑ میں ان بدنوں کے ساتھ کیا ہوا؟ بس مقتل تو یہی کہتا ہے کہ امام حسین پہنچے، دائیں طرف اون کو اٹھایا ہوا ہے، بائیں طرف محمد کو اٹھایا ہوا ہے، لے کے جا رہے، نہ جانے کس حالت میں ان کو خیموں میں لے کے گئے ہوئے ہیں۔ لیکن اب جہاں ہر بدن پر بی بی زینب آتی تھی، دیکھا جیسی اون محمد کے بدن آئے بی بی زینب نہیں ہے۔ اہل حرم کی خواتین سمجھی کہ بی بی زینب بے ہوش پڑی ہوں گی خیمے میں اپنے، جا کر کیا دیکھا؟ بی بی زینب سر سجدے میں ہے۔ کیا کہہ رہی؟ پروردگار میں نے 2 نشانیاں بھیجی ہیں، 2 نشانیاں، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ روئیے، بی بی زینب نہیں روئی اون محمد کو، خدا میں نے 2 نشانیاں بھیجی ہیں۔ ہائے غربت علی کی بیٹیوں کی۔ خواتین نے کہا کہ شہزادی اونو محمد آ گئے۔ کہا آ گئے؟ اونو محمد کیسے واپس آ گئے؟ اب جا کر کیا دیکھا؟ امام حسین سر جھکائے کھڑے ہیں، ایک طرف اون سو رہے ہیں، ایک طرف محمد سو رہا ہے۔ امام حسین اپنی بہن سے آنکھیں نہیں ملا رہے۔ بی بی زینب نے دونوں بدنوں کو کنارے پہ کیا، سر سجدے میں رکھا، پروردگار تیرا شکر، تو نے میری قربانیوں کو قبول کر لیا۔ یہ ہے زینبی کردار، زینبی مائیں۔ بس عزادارہ نے بس 2 جملے اور آپ سے التماس دعا۔ اب پورے راستے روز عاشورہ گزر گئی، مشکلات آپ سنتے رہیں گے، آگے آپ کے سامنے آئیں گی۔ کہیں پر بھی مقتل یا کوئی عالم نے یہ نہیں کہا کہ زینب نے اونو محمد کو یاد کیا ہو، کہیں نہیں کیا، کہیں نہیں کہا۔ راستے میں اسیر ہو گئیں، یا کبھی سجاد کو بچا رہی ہیں، یا کبھی سکینہ کو بچا رہی ہے، کہیں نہیں۔ کبھی نیزوں سے بھی گفتگو نہیں کی، اگر گفتگو بھی کی تو اپنے بھائی سے کی، بھیا مجھ سے بات نہیں کرتے تو اس بچی سے تو بات کر لو۔ کوفہ، شام کا زندان سب ختم ہو گیا، کاروان چھٹا، رخصت ہوئے، آزاد ہوئے، کربلا میں آئے، بی بی زینب گر گئیں اپنے بھائی کے بدن کے اوپر۔ بی بی زینب ضعیفہ ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، یقیناً اونو محمد کے بدن پہ گئی ہوگی۔ پھر بھی مقتل خاموش ہے، ہوگا خاموش۔ مقتل کہاں بتاتا ہے؟ بس آخری جملے، اور عزاداران محترم شبیہ تابوت آئے گا، پرسہ دیجیے گا بی بی زینب کو۔ جب مدینہ پہنچی نا، مدینہ میں جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی، اپنے گھر کے حیات کو دیکھا، ان چھوٹے حجروں میں چھوٹے چھوٹے بستروں کو دیکھا، اب زینب کو یاد آیا، ہائے میرے اور ہائے محمد، ارے تمہاری ماں اب کیسے تم پر روئے۔
محمد اے آن 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 محمد کس بات کا معنی ہو برا آن محمد کیوں ہو گئے اماں سے خفا آن محمد کس بات کا معنی ہو برا آن محمد کیوں ہو گئے اماں سے خفا آن محمد کس بات کا معنی ہو برا آن محمد کیوں ہو گئے اماں سے خفا آن محمد کس بات کا معنی ہو برا آن محمد کیوں ہو گئے اماں سے خفا آن محمد یا حسین دریا کی ہوا سے جو نمی ہونٹوں پہ آئی دریا کی ہوا سے جو نمی ہونٹوں پہ آئی ہو جائے گی ماں تم سے خفا آن محمد یا حسین میں نے تو فقط اتنا کہا تھا میرے شیروں میں نے تو فقط اتنا کہا تھا میرے شیروں کھانا نہیں دریا کی ہوا آن محمد یا حسین غازی نے بتایا کہ بہت جم کے لڑے ہو غازی نے بتایا کہ بہت جم کے لڑے ہو جائے یہ ماں تم پہ فدا آن محمد یا حسین بتلاؤ
یہ ماں وقت مدد کس کو پکارے، بتلاؤ یہ ماں وقت مدد کس کو پکارے، چھینے جو کوئی سر سے ردا آن محمد یا حسین۔ ٹوٹی ہے بلا سر پہ مدد کرنے کو آؤ، ٹوٹی ہے بلا سر پہ مدد کرنے کو آؤ، ماں جائے کا کٹتا ہے گلا آن محمد یا حسین۔ بے گور و کفن دشت میں لاشیں ہیں تمہارے، بے گور و کفن دشت میں لاشیں ہیں تمہارے، سر پر نہیں اماں کے ردا آن محمد یا حسین۔ خیمے میں رکھے ہیں میرے بچوں کے جنازے، خیمے میں رکھے ہیں میرے بچوں کے جنازے، آئی نہیں زینب کو قضا آن